بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد عارف، چیئرمین سینٹر آف ایڈوائزری سروسز فار اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس بات کر رہا ہوں۔ آج ہمارا موضوع جو ہے وہ ایک ایسے سبجیکٹ کی طرف ہے جو اس وقت انتہائی اس کو دیکھا جا رہا ہے، اور وہ ہے یو ایس الیکشن، جس میں جو بائیڈن جو ہیں ان کے جیتنے کے امکانات بہت روشن ہیں، اور یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے جو صورتحال بگاڑی تھی کرونا وائرس کے ذریعے، یعنی جو وہاں امریکہ میں آیا اور اس کو مس ہینڈل کیا گیا، اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اور گورننس کے بے شمار ایشوز تھے جس میں ٹرمپ جو ہے وہ زیادہ کامیاب نہیں ہوئے۔ البتہ یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل سین پر وہ اسرائیل کے زیادہ قریب رہے اور عرب کنٹریز کو تقریباً اس کے حلقہ احباب میں لے آئے۔ انڈیا کے ساتھ اس کے ریلیشنز اچھے ہیں، افغانستان سے ان کا پروگرام تھا کہ وہ جلد سے جلد اپنی فوجیں نکالیں، لیکن اب جو بائیڈن جو ہیں وہ آ گئے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ جو بائیڈن جو 70 سال کے ہیں اور 42 میں یہ پیدا ہوئے، اور پھر وہ معمولی سے ایک انسان سے اوپر بڑھتے چلے گئے، اور انہوں نے 1970 میں آ کر کے یعنی پہلے اپنا لا کمپلیٹ کیا، اور 1970 میں انہوں نے سینٹ کے الیکشن، اور اس کے بعد 1973 سے 2009 تک وہ مستقل سینٹ کے الیکشن میں کامیاب ہوتے رہے۔ اچھا، اب یہ اس میں جو بائیڈن ہیں وہ کوئی زیادہ ان کو یعنی زیادہ بولنے کی عادت نہیں ہے، اور وہ خاموشی سے کام کرتے ہیں۔ ان کی زندگی میں ٹریجڈیز بھی بہت رہیں، مثلا یہ ہے کہ انہوں نے 1966 میں شادی کی اپنے ایک جو کمپینین ان کی اسٹوڈنٹ تھیں اس کے ساتھ لا کالج میں، اور اس سے ان کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی پیدا ہوئے۔ لیکن پھر 1973 میں یہ ہوا کہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا گاڑی کا، جس میں ان کی بیگم اور ایک بچی جو ہے وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور اس کا بہت دکھ ہوا۔ 2 بیٹے بھی ان کے کافی زیادہ زخمی ہوئے۔ بہرحال پھر اس کے بعد یہ دوبارہ پلٹ آئے سیاست کی طرف، اور اس میں یہ ہے کہ یہ مختلف فرنٹس کے اوپر کام کرتے رہے، اور سینٹ کے اندر جو مختلف کمیٹیز ہیں اس کے اندر ایکٹیو رہے۔ لیکن یہ ہے کہ 1978 میں انہوں نے دوبارہ شادی کی، اس سے ایک بچی ہے ان کی، اور اس دوران یہ جو ان کو جھٹکے لگتے رہے، اس کے نتیجے میں ایک دفعہ ان کا برین ہیمریج بھی ہوا، اور جس کے نتیجے میں یہ زیر علاج رہے اور پھر کافی مشکل سے ریکور ہوئے۔ تو لیکن سب سے بڑا جو ان کو دھچکا لگا وہ 2015 میں، جب ان کا دوسرا بیٹا بڑا جو 45 سے 46 سال کا تھا، وہ کینسر کا شکار ہوا اور جان سے گیا۔ حالانکہ یہ وائس پریزیڈنٹ تھے، لیکن ان کے علاج کے لیے باقاعدہ جو بائیڈن نے ان کو پیسے دیے اپنی ذاتی جیب سے تاکہ اس کا علاج کرا سکیں، لیکن وہ نہیں بچا۔ تو یہ سب جو ان پر مختلف اوقات میں جو یہ سب یعنی اتفاقات ہوتے رہے، اور اس کو انہوں نے یعنی ان پر کئی دفعہ اس کے ڈپریشن کے دورے پڑتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ میں زندگی سے الگ ہو جاؤں اور کچھ نہیں کروں، لیکن پھر یہ واپس آئے اور انہوں نے لوگوں کے ساتھ کنٹیکٹ کیا۔ 1988 میں یہ پریزیڈنشل الیکشن کے لیے بھی گئے، لیکن پھر وڈرا کر گئے، اور ایون یہ ہے کہ 2016 میں جو الیکشن تھا
اس میں بھی ان کے چانسز تھے، لیکن پھر یہ وہ جو اپنا بل کلنٹن کی بیگم ہیں جو الیکشن میں کھڑی تھیں، ان کی فیور میں وڈرا ہو گئے۔ اب یہ ہے کہ 2020 میں یہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اب ان کے جو ہیں پروگرام وہ کافی یعنی اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کافی چیزیں ایسی ہیں جس پر ہم ان سے ایگری کر سکتے ہیں اور ہم ان سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں۔ مثلا انہوں نے شروع میں جو عراق وار تھا اس میں شریک ہونے کی حمایت کی، لیکن بعد میں جب عراق وار کو دوبارہ کنٹینیو کرنے کی کوشش کی تو اس کی انہوں نے مخالفت کی۔ اسی طرح یہ ہے کہ جو ہیلتھ پروگرام ہیں اس کو ایکسپینڈ کرنے کی انہوں نے بات کی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب یہ وائس پریزیڈنٹ کے عہدے پر تھے 2007-8 میں، اور امریکہ جو تھا وہ اس میں ریسیشن میں تھا اور اپنے ایک مالی بحران میں تھا، تو اس وقت انہوں نے اس کے بعد بے شمار قوانین ایسے ہیں، جیسے ٹیکس کے قوانین ہیں، بینکوں کو امداد دینے کی باتیں ہیں، مارکیٹ میں کیسے انٹروین کرنا چاہیے گورنمنٹ کو، اس سب پر انہوں نے قوانین وضع کیے اور کوشش کی کہ اس کو ان کرائسس سے نکالا جائے۔ ابھی یہ ہے کہ یہ یعنی ان کا سب سے بڑا جو اختلاف ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے وہ یہی ہے کہ یہ بالکل گورننس نہیں جانتے، ان کو یہ بالکل نہیں پتا کہ گورنمنٹ کو کیسے رن کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اب آگے کی طرف اگر ہم دیکھیں تو اس میں یہ ایون اس بات کے خلاف ہیں کہ جو ٹیکسس اور اس کے ارد گرد جو یو ایس اے کی جو ایک وال کھینچی جانی تھی جو اس نے کھینچی ہے، اس کے یہ خلاف ہیں۔ اسی طرح یہ امیگریشن کے قوانین میں اتنی سختی کے قائل نہیں ہیں۔ اسی طرح یہ کشمیر کے معاملے میں بھی جب نواز شریف کی حکومت تھی تو پاکستان آئے اور ان کو باقاعدہ اس بات کے لیے خراج تحسین پیش کیا گیا کہ انہوں نے پاکستان کی کافی حد تک حمایت کی، اور یہ چیزیں تھیں جس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یعنی کچھ ہمیں ایسی باتیں نظر آتی ہیں کہ شاید اس الیکشن کے بعد یورپ میں جو یونائٹڈ اسٹیٹس کا رول ہے یا دوسرے کنٹریز کے اندر اور ایون ہمارے ریجن میں اس میں کچھ، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ زیادہ تبدیلیاں آئیں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنا اس وقت ایک بڑا تھریٹ بنا ہوا ہے امریکہ کے لیے، سی پیک اور اس کے ذریعے، اور پھر انڈیا، اسرائیل اور امریکہ کی خواہش یہ ہے، اور خود ہمارے عرب کنٹریز جتنے ہیں ان کی بھی، کہ وہ سی پیک کو زیادہ کامیاب نہیں ہونے دیں اور سی پیک کو تقریباً بند کروا دیا جائے۔ لیکن یہ ہے کہ چائنا جو ہے وہ ظاہری بات ہے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اب یہاں پر جو ہے وہ پاکستان کی حکومت کے لیے مسئلے پیدا ہوں گے، کیونکہ پاکستان میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو بھی حکومت امریکہ کی امداد سے بیٹھی ہوتی ہے وہی کامیاب ہوتی ہے، اور اگر امریکہ چاہے تو اس حکومت کو ہٹا سکتا ہے۔ لیکن اب وہ نقطہ آنے والا ہے کہ جہاں پر ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمیں فل فلیج امریکہ کے ساتھ جانا ہے یا ہمیں چائنا کی طرف رجوع کر۔ تو یہ میرا خیال ہے ہمارا آج کا پروگرام تھا، اور ہم یہی امید کرتے ہیں کہ جو بائیڈن کے آنے کے بعد پاکستان کو جو چند ایک مشکلات ہیں اس میں اضافہ نہیں ہو بلکہ اس کے اندر کمی ہو۔ شکریہ۔